میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کے بعد سمجھایا کہ دنیا والے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی پوجا کرنے کے لیے ہیں یا ان سے خدمت لینے کے لیے ہیں۔ تمام دنیا کے علوم کے دروازے کھولے محمد رسول اللہ نے۔ آج تم انجینئرنگ پاس کر کے آ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ الجبرے کو سکھایا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ دنیا کو بتایا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ کیمسٹری کو نکالا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ دنیا کے لیے علوم کے دروازے کھولے کس نے؟ مسلمانوں نے۔ دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سکھایا اور سمجھایا کہ سورج سے کس طرح کام لو، چاند سے کس طرح کام لو، ستاروں سے کس طرح کام لو، زمین سے کس طرح کام لو، آسمان سے کس طرح کام لو، کپڑے کیا پہنو، کتنے بدن کو تمہیں ڈھکنا چاہیے، کتنے بدن کو تمہیں کھولنا چاہیے، کس حصے بدن کو تمہیں ڈھکنا چاہیے، کیا چیز تمہیں کھانی چاہیے، کیا چیز تمہیں نہیں کھانی چاہیے، ساری چیزوں کا پورا مکمل نظام اور کورس دنیا کو دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مالک ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، پورا کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو پورا فرما دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو میں نے پسند کر لیا، اسلام کے دین کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے اوپر پورا فرمایا، دین کا کامل اور مکمل نقشہ تم کو دکھایا، سارا عالم گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا، مالک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے اب اگر یوں کہا جائے کہ زمین بنی تو محمد رسول اللہ کے لیے بنی، آسمان بنا تو محمد رسول اللہ کے لیے بنا، سورج بنا تو محمد رسول اللہ کے لیے بنا، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں بنتی اور ان سے کام لینا سکھانے والے نہ ہوتے تو ان کا بننا بیکار تھا۔ ان کو باکار بنایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ہم اپنے عاشقانہ انداز میں کہتے ہیں، والہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب سمجھیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کس لیے ہوئی؟ اس واسطے ہوئی کہ وہ ہم کو یہ بتائیں کہ چیزوں کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کے استعمال کی صورت پہلے تم اپنے وجود کو دیکھو کہ ہمیں اپنی جان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ تمہاری جان کے استعمال کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان کو کس طرح سنبھالنا چاہیے، دوسری طرف پہلا پہلو یہ کہ تمہیں اس پیدا کرنے والے مولا جل جلالہ عمن والوں سے کیا تعلق رکھنا چاہیے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے۔ اب تینوں پہلو تمہارے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ تمہارا اس رب کے ساتھ کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے، دوسرا پہلو یہ کہ تمہارا خود تمہارے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ، تیسرا تمہارا تمہارے عزیز و اقربا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا تعلق۔ ان تینوں پہلوؤں کو سمجھو، اور ان کے لیے ٹرمینالوجی میں اسلام کی، اصطلاح میں اسلام کی 3 لفظ ہیں جن کو بتاتا ہوں۔ حقوق اللہ، کہ اللہ سے تم پر کیا حق، حقوق النفس، تمہاری جان کا تم پر کیا حق، حقوق العباد، بندوں کے تم پر کیا حق۔ یہ 3 پہلو، بندوں کے تم پر کیا حق ہے، اسی کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ زمین اور آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھے ان سے کیا کام لینا چاہیے۔ ان تینوں پہلوؤں کے لیے 2 شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو کہ قانون کو بتا دیا جائے، کتاب کو پڑھا دیا جائے،
کہ تمہارے اوپر تمہارے پیدا کرنے والے کے یہ حقوق ہے، سمجھا دیا جائے دلیل کے ساتھ کہ یقیناً یہ حق ہونا چاہیے اس کا تمہارے اوپر. تم اپنی ذات کے لیے تمہارے حقوق کو سمجھا دیا جائے، کتاب میں لکھ کر قانون تمہیں دے دیا جائے. دوسروں کے حقوق کیا ہیں اس کے متعلق اسی صورت سے کتاب میں ڈائریکشن دے دیے جائیں. لیکن فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف کتاب میں پڑھ کر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تاوقت کہ پریکٹیکل ماڈل کو نہ دیکھ لیا جائے، عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو کہ کس طرح اس کو استعمال میں کر لانا. کتاب دیکھ لوں کہ مائکرو فون کو اس طرح فٹ کرنا، مشین کو اس طرح لگانا، مشین کو اس طرح چلانا، لیکن کیا کتاب کو دیکھ کر کوئی شخص موٹر کا ڈرائیور بن گیا؟ کوئی نہیں بن سکتا جب تک کوئی چلانے والا چلا کر نہ بتائے، چلا کر نہ سکھائے، اپنا نمونہ نہ دکھائے. چلانا نہیں آتا، کام کا کرنا نہیں آتا. استادوں سے پوچھو، بچوں کو دیکھو، تمہاری گود کے اندر بچے بولتے ہیں، جس طرح تم بولتے جاتے ہو وہ تم کو کاپی کرتے جاتے ہیں، نقل کرتے جاتے ہیں. فطرت میں انسان کی نقالی کا مادہ. اس لیے انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ میرے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ جو مجھ کو دکھائے. وہ مالک جو ہمارا اور تمہارا بنانے والا اور ساری کائنات کا بنانے والا ہے، تمام عالم کی مشین کا بنانے والا، ایک طرف اس نے قانون کو بھیجا قرآن کی صورت میں، دوسری طرف اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نمونے کی شکل میں، تاکہ وہ تمہارے سامنے نمونہ بن جائیں. تم سے اگر یہ کہے کہ خدا کی عبادت کرو تو خود عبادت کر کے دکھا دیں کہ کس طرح خدا کی عبادت کی جاتی. تم سے اگر یہ کہیں کہ اپنے نفس کی خدمت کرو تو خود اپنے نفس کی خدمت کر کے دکھا دیں کہ کس طرح سے اپنے نفس کی خدمت کی جاتی. تم سے اگر یوں کہیں کہ دنیا کی چیزوں کا اس طرح استعمال کرو تو خود کر کے دکھا دیں. تم سے اگر یہ کہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ تو خود کر کے دکھا دیں. اسی لیے مالک اعلان قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کے اندر بہترین نمونہ موجود تھا، بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود رہے گا. یقیناً ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر زمانے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود. اور فرمایا جاتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ بھی رسول تمہارے پاس لے کر آئے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے باز رہ جاؤ. یہ ہے طریقہ. اب ایک طرف خدا کی عبادت کے لیے دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں کیا بتایا. پہلے تمہاری ریزننگ کو، تمہاری دلیل کو، تمہارے دماغ کو اپیل کیا جاتا ہے کہ غور کرو کہ یہ کائنات کیا بغیر کسی بنانے والے کے ظاہر ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی بنانے والا. جب بنانے والا ہے اور نعمت فرمانے والا، تو جو نعمتیں تم کو دے رہا ہے اس کے سامنے شکریہ کے واسطے سر جھکانا اور اس کی بندگی بجا لانا تمہارا انسانیت کا فرض ہونا چاہیے. اپنے آپ سمجھو اور غور کرو. آج تمہیں ایک سگریٹ کوئی دیتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا تم کو دیتا، کچھ پیسے تم کو دیتا، تم فوراً کہتے ہو تھینک یو، شکریہ. یہ کیا ہے شکریہ؟ تم ظاہر کرتے ہو کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا، جتاتے ہو اس چیز کو کہ اس نے تم پر احسان کیا. اور کرو اور سوچو کہ وہ مالک جل جلالہ امن والو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں بنایا، تم کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، دن رات تمہیں نعمتیں دے رہا ہے. اگر ایک کام کے لیے بھی اپنی نعمتوں کو تم سے روک لے تو بتاؤ کیا تم زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر ذرا سانس بند ہو جائے تو زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر ذرا حلق کے اندر تکلیف ہو جائے کھاؤ کیسے، زندہ کیسے رہو؟ یہ ساری نعمتیں وہ مالک تم کو دے رہا ہے، کیا اس کا اتنا حق بھی تم پر نہیں ہے کہ تم اس کو یوں کہہ دو کہ خدایا تیرا شکر ہے؟ اس شکرانہ ادا کرنے کی ترکیب کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر مقرر فرما دی گئی. یہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ترکیب. آج مجھے شرم آیا کرتی ہے، آپ لوگوں کو شرم آئے یا نہ آئے یہ آپ جانیں، لیکن مجھے شرم آیا کرتی ہے جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ میاں نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تو نہایت بے حیائی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب کیا کہیں، کام کاج سے فرصت نہیں ملتی، کام کاج سے فرصت نہیں ملتی. اور تو سے کہتا ہوں تم نماز کیوں نہیں پڑھتی تو کہتی ہیں بچوں سے فرصت نہیں ملتی. آج اگر تمہارے بیپار سے تمہیں فرصت نہیں ملتی، آج
بچوں سے فرصت نہیں ملتی، آج اگر دنیا کی نوکری سے تمہیں خدا کی عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اگر اللہ ناراض ہو کر تمہاری نوکری چھڑا دے، تمہارے بیپار کو برباد کر دے، تمہارے گھر میں آگ لگا دے، تمہارے بچوں کو اٹھا لے، ان کو موت آ جائے، تو اس کے بعد بتاؤ کہ پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی فرصت ملے گی نماز پڑھنے؟ اے انسان، ہوش میں آؤ، اپنی غفلت کو چھوڑو۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، بتا تو صحیح کہ تجھ کو کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے اس رب کے مقابلے میں جو تجھے دے رہا ہے، جس کی نعمتوں کی بارش تیرے اوپر ہو رہی ہے، اور تجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تم اس کے سامنے سر جھکا لے۔ ریزننگ کو اپیل کیا جاتا ہے، تمہاری فطرت کو اپیل کیا جاتا ہے، تم سے کہا جاتا کہ ما غرک بربک الکریم۔ آج شکایت کرتے ہوئے آتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دیجیے، نوکری نہیں ملتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، مولانا صاحب تعویذ دے دیجیے، اولاد نہیں ہوتی، بڑی تمنا اولاد کی، بڑی تمنا بیٹے کی، بڑی تمنا بیٹیوں کی۔ سبحان اللہ۔ اور جب پوچھا جائے کہ جس نے تمہیں بنایا، جس نے کھانے کو دیا، جس نے پینے کو دیا، کبھی اس کی نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو گردن جھکا کر کہتے ہیں نہیں صاحب، نماز کی تو فرصت نہیں ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم جہاں ایک طرف تم کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی جا رہی ہے اور اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے، وہاں پیارے محبوب کی یہ کیفیت ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پائے مبارک سوج جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو گناہ ہیں ہی نہیں، اور اگر آپ کے درجے کے، آپ کے سطح میں تو دوسروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اگر کوئی بات ہوگی تو مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ، سب چیزیں معاف فرما دی، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ تو کیا پیارا جواب دیتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عبادت کا نمونہ دکھاتے ہیں کہ تم کو تمہارے رب کے سامنے کس طرح پیش آنا چاہیے، کہ تم اپنے آپ کو اس مولا کے ہاتھ میں دے دو، اپنی زندگی کو اس خدا کے لیے سمجھو، تمہاری زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کو تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اسلام کے احکام کو قبول کرو، اور جس طریقے سے